السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جس کا شاید بہت سے لوگوں کو علم نہ ہو، اور یہ آپ کی لائف میں یہ کبھی بھی پیش آ سکتا ہے ایسا موقع۔ تو اس کے ہم ایک لیگل اسپیکٹ بھی بتائیں گے، اور آج کچھ خبریں جڑی ہوئی ہیں حسب معمول۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے خصوصی طور پر کہ ہم بہت عرصے بعد دوبارہ آئے، اور جس طریقے سے آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا فون کر کے، لائکس کی شکل میں، کومنٹس دے کے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک میٹر آف کامن آبزرویشن ہے کہ آپ کے گھر اگر بل نہیں دے سکے، یہ کوئی خاص طور پہ سینئر سٹیزنز کے لیے تو یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ بعض اوقات استطاعت نہیں ہوتی، بندہ بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بل واڈا کا ہم نہیں دے پاتے، تو ایسا کیا جاتا ہے کہ ظالمانہ طریقے سے لیسکو والے یا جو بھی پیپکو فیسکو جو بھی ہے، واڈا والے میٹر اتار کے لے جاتے ہیں۔ اس خبر کو دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ میٹر آپ کی پراپرٹی ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل ہرگز نہیں کہ وہ آپ کی پراپرٹی آپ کی اجازت کے بغیر لے جائے، اور یہ چوری شمار ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک فیصلہ بھی آیا ہے، اور ہمارے تک وہ پہنچا بھی تھا، میں جسٹ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ مل جائے۔ ہاں، یہ اہم عدالتی فیصلہ ہے۔ بجلی کا میٹر مالک مکان کی ملکیت ہے، اور یہاں مالک مکان سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں اور اپنے اپنے خرچ سے میٹر لگوایا ہے تو وہ آپ کی ملکیت ہے، اور اسی طرح اگر آپ کرایہ دار کے طور پہ رہتے ہیں تو قابض آپ ہیں، میٹر آپ کے یوز میں ہے، تو فار دا ٹائم بینگ جب تک آپ کا کرایہ نامہ جاری و ساری ہے آپ مالک ہیں، اس لیے یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اگر بل ادا نہ کیا گیا تو بجلی بند کی جا سکتی ہے، مگر میٹر اتارنا غیر قانونی ہے۔ خلاف ورزی پر ایس ڈی او کو 1 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پیغام جو ہے یہ میں نے بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ تاکہ آپ کو اویئرنس ہو جائے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم ای او بی آئی کی طرف آئیں یا پی ٹی سی ایل کے جو ایک ناظر کا ہم جواب دیں، ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی ترقی کے عمل کو شفاف، منصفانہ اور بر وقت مکمل کرنا اداروں کی آئینی و قانونی ذمہ داری ہے۔ یہ 23 جنوری کا فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے آپ تک آ گیا ہو۔ فاضل عدالت جو ہائی کورٹ کی بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک شخص کی سینیارٹی جو ہے وہ روکی گئی، تو عدالت نے یہ قرار دیا کہ جس تاریخ سے ڈی پی سی نہیں بیٹھی اس شخص کا کوئی قصور نہیں تھا، اسی تاریخ سے انہیں پروموشن دی جائے، یعنی انہیں بیک بینیفٹس بھی بتا دیے۔ چونکہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں لیگل پہلو بھی بتاتا رہوں گا، یہاں میں آپ کو روک کے یہ بتا رہا ہوں کہ جنرل کلازز ایکٹ ہے، جس میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے عدالت کے ہوتے ہیں وہ مؤثر بالماضی نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی میں تخصیص کر دی جائے، مثال کے طور پہ اس کا حق ایک خاص ماضی کے کسی مدت سے روکا گیا ہو تو اس میں ریلیف ملتا ہے۔ تفصیل کو اس اجماع کی یوں ہے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اہم فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اگر سرکاری ملازم ترقی کے اہل ہو تو اس کیس پر بر وقت غور کیا جانا محض انتظامی سہولت نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ قانونی حق ہے۔ یعنی اگر ایڈمنسٹریٹو ریزنز پہ بھی وہ ڈی پی سی نہیں بیٹھ سکی، ڈی پی سی سے مراد ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی، تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس محمد ہاشم خان کاکر اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل 3 رکنی ٹیم نے کیا۔ اور اس طرح پنجاب سروس ٹریبونل کا ایک فیصلہ تھا جس کے خلاف یہ آگے سپریم کورٹ میں گئے تھے، تو انہوں نے 16 فروری 2024 کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا ہے جو ایک طرح کا پی ٹی سی ایل سے بھی متعلقہ ہے اور ای او بی آئی سے بھی متعلقہ ہے۔ ہمارے ایک ناظر نے یہ گزشتہ ویڈیو میں ایک سوال کیا کہ میں 2008 کا آپٹ کیا تھا، میں نے وی ایس ایس
تو کیا مجھے EOBI ملے گی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو حتمی طور پر اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں انہیں اس کا بینیفٹ دیا جا رہا ہے، یعنی PTCL کے واجبات کے علاوہ انہیں EOBI کی پینشن بھی دی جاتی ہے، کیونکہ ان کی ایلیجیبلٹی بن جاتی ہے۔ ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ 15 سال سروس اور 60 سال عمر، اور آپ کی عمر چونکہ 58 ایئرز ہے، ادروائز بھی آپ کرائٹیریا پورا نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک امر معنی یہ بھی ہے کہ آپ احباب جو ریٹائر ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کا پیریڈ جو ہے وہ اس وقت افیکٹو ہوا ہے جب اس PTCL جو پہلے TNT تھی، پھر PTC بنی اور اس کے بعد PTCL بنی، تو جب ان کا سٹیٹس PTC کمپنی کا بنا اس وقت سے لے کے کارپوریشن کا بنا اس وقت سے لے کے اور سروس تک کٹ آف پیریڈ، یعنی جس میں 15 سال پورے نہیں ہیں، اس میں EOBI دوبارہ ہم کسی میں طوالت کے ڈر سے ابھی نہیں میں بتا رہا، پھر آپ کو بتائیں گے کہ کٹ آف پیریڈ کیا ہے۔ کٹ آف پیریڈ سے مراد ہے کہ 5 سال کی سروس یا 7 سال کی سروس، یعنی ادر دین 15 ایئرس۔ تو اس لیے نا معذرت کے ساتھ آپ فی الحال ایلیجیبل نہیں ہیں، لیکن پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رہا، کس حوالے سے بھی فیصلہ بھی پینڈنگ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ جب اس پہ عمل درآمد ہوگا تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ایک اور سوال کیا گیا ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے کہ اس میں آپ کا کیا وہ جو تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، تو اتنی جلدی تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ جس طرح PTCL کے لوگ بھی اکثر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے ہمارا کیا بنا، تو عدالتوں میں جب معاملات ہوں تو عدالتیں بالعموم فیصلہ کر دیتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں عدالتوں کا بھی شاید قصور اتنا نہیں ہوتا، لیکن قانون میں یہ خامیاں ہیں کہ ہم بہت سا پرانا سا جو قانون ہے جس میں بہت ساری ایک طریقہ کار ہیں کہ جس میں ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، ہم اس پر کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، وہ ایک وفاقی محتسب کے فیصلے کا ایک ریلیف ملا ہے، اس حوالے سے میں کچھ تفصیل آپ کو اگلے ویڈیو میں بتا دوں گا، لیکن یہ واضح کر دوں کہ وفاقی محتسب میں یا صوبائی محتسب میں اگر کوئی اپیل ہو تو اس کا ریپریزنٹیشن ہو تو آگے اس کے فیصلے کے خلاف آپ بالترتیب گورنر یا صدر کے پاس جا سکتے ہیں۔ باقی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے اور دیکھتے رہیے وائس آف رائٹ سیکرز۔ اللہ حافظ۔